خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دوسرا سیموئیل اس کا 24 باب داؤد مردم شماری کراتا ہے۔ اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑکا اور اس نے داؤد کے دل کو ان کے خلاف یہ کہہ کر ابھارا کہ جا کر اسرائیل اور یہودا کو گن۔ اور بادشاہ نے لشکر کے سردار یوآب کو جو اس کے ساتھ تھا حکم کیا کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں دان سے بیرشبا تک گشت کرو اور لوگوں کو گنو تاکہ لوگوں کی تعداد مجھے معلوم ہو۔ تب یوآب نے بادشاہ سے کہا کہ خداوند تیرا خدا ان لوگوں کو خواہ وہ کتنے ہی ہوں 100 گنا بڑھائے، اور میرے مالک بادشاہ کی آنکھیں اسے دیکھیں۔ پر میرے مالک بادشاہ کو یہ بات کیوں بھاتی ہے؟ تو بھی بادشاہ کی بات یوآب اور لشکر کے سرداروں پر غالب ہی رہی، اور یوآب اور لشکر کے سردار بادشاہ کے حضور سے اسرائیل کے لوگوں کا شمار کرنے کو نکلے۔ اور وہ یردن پار اترے اور اس شہر کی دہنی طرف ایروئیر میں خیمہ زن ہوئے جو جد کی وادی میں یزیر کی جانب ہے۔ پھر وہ جلاد اور تحتیم حدسی کے علاقہ میں گئے اور دان یین کو گئے اور گھوم کر سیدا تک پہنچے اور وہاں سے سور کے قلعہ کو اور حویوں اور کنانیوں کے سب شہروں کو گئے اور یہودا کے جنوب میں بیرشبا تک نکل گئے۔ چنانچہ ساری مملکت میں گشت کر کے 9 مہینے اور 20 دن کے بعد وہ یروشلم کو لوٹے، اور یوآب نے مردم شماری کی تعداد بادشاہ کو دی، سو اسرائیل میں 8 لاکھ بہادر مرد نکلے جو شمشیر زن تھے، اور یہودا کے مرد 5 لاکھ نکلے۔ اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خداوند سے کہا، یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا۔ اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کا گناہ دور کر دے، کیونکہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی۔ سو جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام جاد پر جو داؤد کا غیب بین تھا نازل ہوا، اور اس نے کہا کہ جا اور داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کرتا ہوں، تو ان میں سے ایک کو چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں۔ سو جاد نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا، کیا تیرے ملک میں 7 برس قحط رہے، یا تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے رگے دیں، یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو؟ سو تو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں۔ داؤد نے جاد سے کہا، میں بڑے شکنجہ میں ہوں، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں، کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی جو اس صبح سے لے کر وقت معینہ تک رہی، اور دان سے بیرشبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مر گئے۔ اور جب فرشتہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے تو خداوند اس وبا سے ملول ہوا، اور اس فرشتہ سے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا، یہ بس ہے، اب اپنا ہاتھ روک لے۔ اس وقت خداوند کا فرشتہ یبوسی اور رونا کے کھلیہان کے پاس کھڑا تھا۔ اور داؤد نے جب اس فرشتہ کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا، دیکھ، گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو۔ اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا، جا اور یبوسی ارونا کے کھلیہان میں خداوند کے لیے ایک مذبح بنا۔ سو داؤد جاد کے کہنے کے موافق جیسا خداوند کا حکم تھا گیا، اور ارونا نے نگاہ کی اور بادشاہ اور اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ سو ارونا نکلا اور زمین پر سرنگوں ہو کر بادشاہ کے آگے سجدہ کیا، اور ارونا کہنے لگا، میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کے پاس کیوں آیا؟ داؤد نے کہا، یہ کھلیہان تجھ سے خریدنے اور خداوند کے لیے ایک مذبح بنانے آیا ہوں، تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے۔
अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो ले कर चढ़ाए। देख, सोख्तनी कुर्बानी के लिए बैल हैं और दाई चलाने के औजार और बैलों का सामान ईंधन के लिए हैं। ये सब कुछ ए बादशाह अरोना बादशाह की नज़र करता है। और अरोना ने बादशाह से कहा कि खुदावंद तेरा खुदा तुझको कबूल फरमाए। तब बादशाह ने अरोना से कहा, नहीं, बल्कि मैं ज़रूर कीमत देकर उसको तुझसे ख़रीदूँगा और मैं खुदावंद अपने खुदा के हजूर ऐसी सौख्तनी कुर्बानियाँ नहीं गुजरानूँगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने वो खलिहान और वो बैल चांदी की 50 मिसकालें देकर ख़रीदे। और दाऊद ने वहाँ खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और सौख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ चढ़ाईं। और खुदावंद ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी और वो बा इसराइल में से जाती रही। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।